اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ جب بھی گناہ کی طرف مائل ہونے لگو تو 3 باتیں لازمی یاد رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں اور موت ہر حال میں آنی ہے۔ آپ کے پاؤں کا پھسلنا جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن زبان کا پھسلنا آپ زندگی بھر ٹھیک نہیں کر پاتے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ ماں باپ کی باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہیں، مگر یاد رکھیں نیم کے پتے کڑوے ہی سہی خون صاف کرتے ہیں۔ عورت کی خوبصورتی شوہر کی فرما برداری میں ہے، شوہر سے مقابلے میں نہیں۔ دنیا کی حقیقت تو یہ ہے کہ جس کی جیب میں وزن ہوتا ہے اس کی بات میں بھی وزن آ جاتا ہے۔ جو اچھوں کے ساتھ اچھا ہے وہ کیا اچھا ہے، جو بروں کے ساتھ اچھا ہے کمال تو وہ کرتا ہے۔ سب سے بہترین احسان وہ ہے جو دوسرے کے دل کی بات سمجھ کر اس پر کیا جائے اور کبھی جتلایا نہ جائے۔ ہر کھوئی ہوئی چیز کا بدل مل جائے گا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو کھو دیا تو اس کا کوئی بدل نہیں۔ اللہ کو پا کر کبھی کسی نے کچھ نہیں کھویا اور اللہ کو کھو کر کبھی کسی نے کچھ نہیں پایا۔ دنیا میں مشکل وقت ایک ایسا جادوگر ہے جو ایک پل میں آپ کی چاہت کے دعوے داروں کا چہرہ بے نقاب کر دیتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو، اس لیے نہیں کہ وہ تمہیں کوئی صلہ دیں گے بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور اپنی شان کے مطابق اس کا بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو کہ طاقت صرف طاقت کا ہی احترام کرتی ہے۔ انسان کی اچھائی ہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتی ہے۔ جو انسان ہر بات میں اپنے دل کی اجازت لیتا ہے وہ عموماً خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اپنے راز کو قائم رکھنا حکمت ہے اور دوسروں سے اس کی توقع کرنا حماقت ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ ظرف والوں کی دنیا الگ ہوتی ہے، اگر عداوت بھی ہوگی تو معیار ہوگا۔ صرف 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اخلاق کو بہتر بنا سکتی ہیں، ایک اچھی صحبت اور دوسرا اچھی تربیت۔ پرندے اپنے پاؤں کی وجہ سے اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت اور تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ اپنے علم کو پھیلا دو اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچاؤ، کیونکہ ہمیشہ زندہ رہنے کا یہی واحد راستہ ہے۔ ہمیشہ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ رزق حلال کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ اگر کبھی ماں باپ یاد آئیں تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو۔ کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئے گی اور کسی کے لہجے میں باپ۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی پریشانیوں کو ٹال دیتی ہیں اور کسی کے لیے اچھا سوچنا بھی نیکی ہے۔ نفرت سے بڑا کوئی دشمن نہیں، محبت سے اچھا کوئی دوست نہیں، احترام سے اعلیٰ کوئی وصف نہیں اور اخلاق سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو
تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والا خود کہتا ہے کہ یہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ تمہارا صبر تمہیں اس مقام تک لے جائے جہاں تم صرف سوچو اور تمہیں نواز دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے تو اس پر صبر اختیار کرو۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں، چہرے کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ انسان جو چاہتا ہے کرنے سے قاصر ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرنے پر قادر ہے، تو قاصر پر نہیں بلکہ قادر پر توکل کریں۔ خود پر قابو رکھنے کے لیے دماغ کا استعمال کریں اور دوسروں کو قابو میں رکھنے کے لیے دل کا استعمال کریں۔ جو انسان حق کو چھوڑ کر عزت کا طلبگار ہوتا ہے وہ ذلیل ہو کر رہتا ہے، اور جو شخص حق کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے ذلت ہمیشہ کے لیے اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اگر آپ کو اپنے درد کا احساس ہے تو آپ زندہ ہیں، اور اگر آپ کو دوسروں کے درد کا احساس ہے تو آپ انسان ہیں۔ حسد اگر معمولی چیز ہوتی تو کبھی بھی سورہ فلق میں اس کے کرنے والے کے شر سے پناہ مانگنے کی ترغیب نہ ہوتی۔ لالچ ایسی پیاس ہے جسے سمندر کا پانی بھی نہیں بجھا سکتا۔ اپنی نعمتوں کو ان لوگوں کے سامنے کبھی ظاہر مت کرو جو آپ سے حسد رکھتے ہیں۔